جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. شب قدر کے متعلق بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ شب قدر کون سی رات میں پا سکتے ہیں ہم، شب قدر کن راتوں میں ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. بہت سارے لوگوں کا سوال آیا ہے اور بہت سارے خاتون نے فون کر کے بھی سوال کیا ہے کہ اس کے متعلق ذرا تفصیلی گفتگو فرما جائے. شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت قرآن کریم بیان کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں، یعنی شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. پھر آگے اللہ نے خود کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی جو رات ہے یعنی جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اس سورہ کے نازل ہونے کے پیچھے ایک پس منظر ہے، ایک واقعہ ہے کہ یہ سورہ کیوں اللہ نے نازل کیا. ابن جریر حضرت مجاہد کی روایت سے بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک عابد کا حال یہ تھا کہ وہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی وہ جہاد کے لیے نکل جاتا، پھر پورا دن وہ جہاد میں مشغول رہتا، پھر جب رات آتی تو رات میں عبادت میں مشغول ہو جاتا. اس طرح اس نے 1000 مہینے گزار دیے، 1000 مہینے اس نے یوں ہی گزار دیے ان دو کاموں میں، رات بھر عبادت کرنا اور دن بھر جہاد کرنا. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل کر کے امت محمدیہ کی فضیلت تمام امتوں کے اوپر ثابت کر دی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ امت محمدیہ کے لیے خاص ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں. قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہیں، چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تقدیر ازلی کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تمام چیزیں اٹھا کر فرشتوں کو دے دیتے ہیں، فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں، کہ اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک، یعنی 2 رمضان کے بیچ جتنے ایام ہیں ان تمام ایام کے اندر دنیا کے اندر کون کون سے کام انجام دیے جانے والے ہیں، کون کون سے لوگ جنم لیں گے اور کن لوگوں کی موت ہوگی، کون کون سے لوگ فوت ہو جائیں گے، اور جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو کیا رزق دیا جائے گا، ان کی عمریں کتنی ہوں گی، وہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، اور کب کہاں پر کتنی بارشیں برسانی ہیں، کب کس کو کتنا رزق دینا ہے، کب کس کو کتنا بیمار کرنا ہے، کب کس کو کتنا صحت مند کرنا ہے. ہر ایک وہ کام جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ تمام امور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. جو فرشتے ان تمام کاموں کے لیے مقرر ہے، یعنی مثلا موت کے فرشتے الگ ہیں، بارش برسانے والے الگ ہیں، سور پھونکنے والے الگ ہیں، اسی طرح اور بھی تو جن کو جو کام دیا گیا ہے ان کے حوالے وہ کام سپورٹ کر دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے، تاکہ اگلے 1 سال تک وہ ان کاموں کو پورا کرتے رہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ ایسے فرشتے جو ہیں صرف 4 ہیں، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل اور جبرائیل علیہم السلام. اور یہ تمام مضمون سورہ دخان کے اندر بھی گزر چکا ہے، اس میں صراحت کے ساتھ یہ بات آ گئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں بڑے بڑے کام جو ہے انجام دیے جاتے ہیں. لیلہ مبارکہ سے جمہور کے نزدیک شب قدر ہے. جمہور علماء اس آیت کے ذریعے سے شب قدر مراد لیتے ہیں، البتہ بعض مفسرین اور دیگر حضرات جو ہے اس آیت کے ذریعے سے شب برات کو مراد لیتے ہیں، لیکن یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی ہے اور دونوں میں بالکل تضاد ہوتا ہے اور تعویل کرنی پڑ جاتی ہے. تو اس لیے بالکل صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بڑے بڑے امور اور بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں. اتنی بات تو قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہی آتی ہے شب قدر والی رات، لیکن تاریخ کوئی متعین نہیں ہے کہ اسی رمضان کو ہی شب قدر ہے یا اس رمضان کو شب قدر ہے، ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ شب قدر جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں، آخری 10 دنوں میں ہی شب قدر ہوتی ہے. البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر جو ہے منتقل ہوتی رہتی ہے، آخری 10 راتوں میں وہ منتقل ہوتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے. وہ 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں، 27 میں اور 29 میں بھی ہو سکتی ہے. کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، کوئی فکس نہیں ہے 27 کو ہی ہوگی، 21 کو ہی ہوگی.
صحیح بخاری کے اندر اور اسی طرح سنن ترمذی کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم شب قدر کو، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ طاق راتیں یعنی 21 کی رات ہو، 23 کی رات ہو، 25 کی رات ہو، 27 کی رات ہو اور 29 کی رات ہو، ان راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ اور اس رات کی فضیلت یہ بھی ہے، ان راتوں میں عبادت کرنا یعنی گویا 1000 مہینے کی عبادت کرنا، یعنی 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے ان راتوں میں عبادت کرنے سے۔ اور بھی فضیلت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی رات میں عبادت کے لیے کھڑا رہا، شب قدر کی رات میں عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، وہ تمام فرشتے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں اور ہر مومن بندہ اور بندی کو سلام کرتے ہیں، ہر مومن مرد اور عورت کو وہ سلام کرتے ہیں سوائے اس آدمی کے جو شراب پیتا ہے اور خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، ان دو کو سلام نہیں کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر مومن بندہ اور بندی کو وہ سلام کرتے ہیں۔ یہ بھی فضیلت ہے شب قدر کی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں محروم رہا، اس کی فضیلت پانے سے محروم رہا، تو وہ شخص بالکل ہی محروم اور بدنصیب ہے وہ شخص۔ جب ہمیں شب قدر کا موقع ملے تو ہم کون سی دعا پڑھیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا کروں، اپنے لیے کون سی دعا مانگوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شب قدر کو پا لو یا شب قدر کا جب موقع تمہیں ملے تو یوں دعا کرو، یوں دعا کیا کرو اپنے لیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہذا مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ دعا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تلقین فرمائی۔ آپ سب بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ شب قدر میں کتنی رکعت نماز پڑھیں گے اور کون کون سی صورت ملا کر پڑھیں گے؟ شب قدر جو ہے، شب قدر کی جو عبادت ہے وہ نفل نماز کی عبادت ہے، نفل نماز ہے۔ تو جب انسان نفل نمازوں کا اہتمام کرے تو اس کی کوئی رکعت متعین نہیں ہے، جتنی بھی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ انسان کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق جتنی چاہے وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ نفل نمازوں کی رکعت متعین نہیں ہوا کرتی ہے۔ شب قدر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نفل نماز کی حیثیت ہے، اب 12 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، کوئی رکعت متعین نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی سورہ متعین نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سورہ قدر ہی ہر رکعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ پہلی رکعت میں بھی آپ سورہ قدر اگر پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں بھی سورہ قدر پڑھیں گے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس طرح کرنا مکروہ ہے کہ ایک سورہ کو 2 رکعت میں آپ پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہ کیا جائے۔ جو آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھیے۔ عبادت کرنے کا حکم ہے، کوئی تاریخ متعین نہیں، کوئی سورہ متعین نہیں ہے، رکعت متعین نہیں ہے، کوئی نماز متعین نہیں۔ نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے بغیر کسی رکعت متعین کیے، رکعت متعین نہیں کرنا ہے، اور کسی سورہ کو بھی متعین ہم نہیں کریں گے۔ اور یہ انفرادی نماز ہے، الگ الگ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ جو ہے جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ نفل نمازوں کا اہتمام جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ انفرادی طور پر کیا جاتا ہے، الگ الگ تنہائی میں، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔